واجب الاحترام صدر مکرم جناب عین سین مسلم صاحب، قابل تکریم جناب پیام سعیدی، قابل صد احترام جناب محمد حسین فطرت، اور قابل تعظیم سامعین، اس سے پہلے کہ آج کی اس بابرکت مجلس کا آغاز کیا جائے، میں ایک چیز سے بہت متاثر ہوا، اور آپ یقین فرمائیں کہ اپنی کم مائگی کے باوجود، اپنی محدود سی زندگی کے باوجود، میں آپ کو اتنی لامحدود مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یقین فرمائیں کہ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ بھٹکل کے مسلمان، ایسے راسخ العقیدہ مسلمان، پکے مسلمان، دیانتدار مسلمان، سچے مسلمان، کامل، اکمل، مدلل، مکمل اور قابل تعظیم لوگ۔ آپ یقین فرمائیں کہ آپ کی 30-40 ہزار کی آبادی جو بنگلور سے 90 میل کے راستے پہ موجود ہے، اس نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ یعنی خواہ مخواہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ اے کاش میں بھی کہیں بھٹکل میں پیدا ہوا ہوتا، اتنے سچے اور کھرے لوگوں میں پیدا ہوا ہوتا۔ میں نے بڑے مختصر لوگ دیکھے بھٹکل کے، لیکن جس کو بھی دیکھا بڑے جامع اور مکمل صورت میں دیکھا۔ جیسے میں نے خلیل صاحب کو دیکھا، خلیل صاحب کی عظمتیں، ان کی نوازشیں، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن ان میں نے جو جذبہ ایمان و مودت و محبت و خلوص دیکھا، وہ یقین فرمائے کہ اس قدر جس قدر میں تعریف کروں وہ کم ہے اس کا۔ اسی طرح میرے دوست نے ابھی مختصراً جو تعارف عطا کیا وہ اجمالاً تھا، لیکن اس میں ایک تاریخ بند تھی۔ آپ لوگوں کا انتظام، انصرام، تہذیب و ثقافت، اسلام سے محبت، اردو سے پیار اور اردو شاعری سے لگاؤ، یہ ایسی قابل احترام چیزیں ہیں کہ اس کے آپ کو نہیں، میں ان سب کو کہوں گا کہ یہ تالیاں بجائیں اس پہ اور آپ کو خراج پیش کریں۔ اور ان یعنی مختصراً گزارشات کے ساتھ میں نے کھانا بھی کھایا ہے اپنے، جی ہاں، بہت عمدہ کھانا تھا، اور جس طرح پیار سے انہوں نے ایک ایک پلیٹ اٹھا کے مجھے عطا کی، وہ میرے لیے بہت بڑی عزت تھی۔ میں نے یقین کرے بھوک کے نہ ہونے کے باوجود بڑے خوب مزے لے کے سارا کھانا کھایا، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ بھٹکل کے لوگ ذہنی طور پہ نہیں، جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہیں، اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ اچھا کھانا کھاتے ہیں۔ تو جناب سامعین، آپ کی جسمانی غذا اور ثقافتی اور جغرافیائی غذا کے بعد آج کا جو اہتمام ہے وہ دماغی غذا اور روحانی غذا سے متعلق ہے، اور اس کے لیے آج دبئی کے تاجداران مجلس جو ہر مجلس کا سکھار ہوا کرتے ہیں یہاں موجود ہیں۔ آپ یقین کریں کہ دبئی میں جتنے اچھے شاعر ہیں وہ بھٹکل کے لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک موجود ہیں، اور ان میں میرے قابل احترام اعزازی مجسٹریٹ بھی آگے، آپ کو غیر قانونی بات بھی نہیں ہو سکتی، ساری گفتگو قانون کے دائرے میں رہے گی۔ تو آپ سب کی موجودگی اور ان سب حضرات کی یہاں موجودگی، یہ ایک ایسا خوبصورت سنگم ہے، ایک ایسا خوبصورت ملاپ ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ 30-40 ہزار کی بھٹکل کی وہ آبادی آپ 300-400 لوگوں
کے پاس جو نمائندگی طور پہ موجود ہے، ہم سب مل کر، یہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں، آپ سب کو سلام کرتے ہیں، قسم خدا کے دل سے سلام کرتے ہیں۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں، آپ بڑے بہترین لوگ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اب یہ نثر کا دور اختتام پذیر ہوا اور ظاہر ہے اب نظم کا دور شروع ہوگا۔ تو نظم کے دور میں یعنی بنیادی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو تلامذہ ہیں یعنی جونیئر لوگ ہوتے ہیں ان کو پہلے موقع عطا کیا جاتا ہے، اور جو اساتذہ ہیں یعنی سینئرز لوگ ہیں وہ بعد میں تشریف لاتے ہیں اور اپنا کلام عطا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا کہ جب اساتذہ تشریف لاتے ہیں تو صرف وہ دری اور الیکٹریسٹی اور لائٹوں والا آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے انسانی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں اور ان کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم اس کا آغاز انقلابی صورت سے کریں گے کہ بجائے اس کے کہ تلامذہ کو زحمت کلام دی جائے، ہم اساتذہ سے شروع کریں گے اور پھر ان کو بھی بڑے دل جمی کے ساتھ قادر الکلامی پہ داد دیں گے۔ تالیاں بجائے نا انشاءاللہ، یوں چھوڑیے گا۔ تو اب سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں۔ میری اس گستاخی پہ میں سب شورا حضرات سے معذرت خواہ ہوں کہ انقلاب کی ہر جگہ ضرورت رہی ہے، خواہ وہ بھٹکل ہو، خواہ دبئی کا یہ ٹیرس ہو یا روس کا ماسکو ہو، انقلابی ضروریات ہر جگہ اپنی موجود ہیں۔ تو اس انقلاب کو آپ کی خوش آمدید کہنے کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے روایت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی زندہ دلی اور وسیع نظری اور وسیع زلفی کا ثبوت دیا۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کرتا ہوں اپنے محترم و معظم شاعر جناب محمد حسین فطرت صاحب سے کہ وہ اپنا کلام عطا فرمائیں تاکہ میں اور دوسرے دوست ان سے محظوظ ہو سکیں۔ جناب محمد حسین فطرت صاحب، میں ادھر آئیے، ان سے مخاطب ہے۔ تو ہر شے پہ سیاہی ہے، یہ برابر نہیں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہر شے پہ سیاہی ہے، ہر سمت اندھیرا ہے۔ ہر شے پہ سیاہی ہے، ہر سمت اندھیرا ہے، میں کیسے یقین کر لوں دنیا میں سویرا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں۔ دیکھیے صاحب، تو یہ ہم ان شاعروں میں سے نہیں ہیں کہ بمبئی میں ایک اقبال کا، علامہ اقبال کا مصرع طرح مصرع دیا گیا تھا مزاحیہ مشاعرے کے لیے۔ وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے اس پر، تو مزاحیہ مشاعرہ اس میں لٹکا ہے، کٹکا ہے، سب اس طرح قافیہ لگائے تھے۔ تو بمبئی کی زبان میں یہ قافیہ پھوکٹ کا مفت کا وہ لگایا ہے۔ تو وہاں کنٹر سب بلوری ہیں، یہاں ایک پرانا مٹکا ہے، تو واہ کے بھوکے شاعر کو لے آ کے وہی پھوکٹ کا ہے۔ تو ایسی داد ہم نہیں چاہتے ہیں۔ داد دیکھیں، یہاں داد کے لیے آپ کو گزارش کی گئی کہ داد دیا کیجیے، تو بے سمجھے بوجھے داد ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو سنیے، تو ہر شے پہ سیاہی ہے، ہر سمت اندھیرا ہے، میں کیسے یقین کر لوں دنیا میں سویرا ہے۔ اور اس دور ترقی کی یہ خاص علامت ہے، اس دور ترقی کی یہ خاص علامت ہے، انسان کے ہاتھوں میں نفرت کا پھریرا ہے۔ انسان کے ہاتھوں میں نفرت کا پھریرا ہے، اور ہم نے جسے جانا تھا بستی کا محافظ ہے۔ ہم نے جسے جانا تھا بستی کا محافظ ہے، ہم نے جسے جانا تھا بستی کا محافظ ہے، دراصل وہ بستی کا مشہور لٹیرا ہے۔ سیاسی شاعر ہے، سیاسی شعر ہے یہ۔ تو ہم نے جسے جانا تھا بستی کا محافظ ہے، دراصل وہ بستی کا مشہور لٹیرا ہے۔ اور شعر کرتا ہوں، ممکن نہیں بیتے ہوئے لمحوں کا تعاقب۔ تو دوسری غزل ہے، دوسری غزل کے میں مختلف غزل کے اشعار چن کے پڑھ رہا ہوں۔ تو ممکن نہیں بیتے ہوئے لمحوں کا تعاقب، ایام جوانی کا اعادہ نہیں ہوتا۔ ایام جوانی کا اعادہ نہیں ہوتا،
آنکھیں تیری محروم بصیرت ہے وگرنہ آنکھیں تیری محروم بصیرت ہے وگرنہ چہرے پہ حقائق کے لبادہ نہیں ہوتا، چہرے کے حقائق کے لبادہ نہیں ہوتا۔ فطرت نہ ہو اندھا تو عقیدت میں کسی کی، فطرت نہ ہو اندھا تو عقیدت میں کسی کی، قاتل کا کبھی نیک ارادہ نہیں ہوتا۔ فطرت نہ ہو اندھا تو عقیدت میں کسی کی، قاتل کا کبھی نیک ارادہ نہیں ہوتا۔ اور آگے کی غزل ہے، مقتول کے وارث کبھی ہوتے نہیں خاموش، یا مقتول کے وارث کبھی رہتے نہیں خاموش، جب تک تن قاتل سے جدا سر نہیں ملتا۔ مقتول کے وارث کبھی رہتے نہیں خاموش، جب تک تن قاتل سے جدا سر نہیں ملتا۔ ممکن ہے سرے دار بھی تو خطبہ توحید، ممکن ہے سرے دار بھی تو خطبہ توحید، وائس کو شکایت ہے کہ ممبر نہیں ملتا۔ ممکن ہے سرے دار بھی تو خطبہ توحید، وائس کو شکایت ہے کہ ممبر نہیں ملتا۔ احباب کو فطرت سے شکایت یہ بڑی ہے، احباب کو فطرت سے شکایت یہ بڑی ہے، کمبخت رئیسوں سے بھی جھک کر نہیں ملتا۔ احباب کو فطرت سے شکایت یہ بڑی ہے، کمبخت رئیسوں سے بھی جھک کر نہیں ملتا۔ تو اور سنیے سے آگے، تباہی میری پورے گلستاں ہی کی تباہی ہے، تباہی میری۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کو بھگانے کی فکر، یہ بھگانے پر یہ کوشش کی جاتی ہے اور مٹایا جا رہا ہے، یا یہ لوہے ہستی سے مسلمانوں کا نقش مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ تو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ اور لیکن ان کو معلوم ہو جائے مسلمان اگر لوہے ہستی سے ختم ہو جائے تو پھر ساری دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے، تباہی میری پورے گلستاں ہی کی تباہی ہے، چمن کو گھیر لے گی آگ میرے آشیانے کی، اور یہ نغمات مغنی روح کو گرما نہیں سکتے۔ یہ فلمی گانے، نغمات مغنی، میرا اشارہ فلمی گانوں کی طرف ہے۔ یہ نغمات مغنی روح کو گرما نہیں سکتے، زمانے کو ضرورت ہے حیات افزا ترانے کی، اور یہ ہے زمانے کو ضرورت ہے حیات افزا ترانے کی۔ جناب شیخ نے فطرت کے بارے میں یہ فرمایا، فتویٰ صادر ہو رہا ہے، جناب شیخ نے فطرت کے بارے میں یہ فرمایا، جناب شیخ نے فطرت کے بارے میں یہ فرمایا، وہ دیوانہ ہے کرتا ہے مگر باتیں ٹھکانے کی۔ جناب شیخ نے فطرت کے بارے میں یہ فرمایا، وہ دیوانہ ہے کرتا ہے مگر باتیں ٹھکانے کی۔ پانی اور پلا دو۔ آج براس نکالے آپ نے؟ براس نہیں، ہم تو دور سے آئے ہیں سنانے کے لیے آپ کو۔ تو خصوصاً یہ پاکستانی بھائیوں کو سنانے کی خواہش مجھے یہاں کھینچ لائی۔ متائے دید بینا ملی کہاں سب کو، متائے دید بینا ملی کہاں سب کو، گوہر شناس ہی گوہر کی بات کرتے ہیں، گوہر شناس ہی گوہر کی بات کرتے ہیں، نہیں ہے قتل کا اندیشہ مجھ کو قاتل سے، نہیں ہے قتل کا اندیشہ مجھ کو قاتل سے، میرے عزیز میرے سر کی بات کرتے ہیں، میرے عزیز میرے سر کی بات کرتے ہیں، اور وطن میں ایک نئے حادثے کا امکان ہے، وطن میں ایک نئے حادثے کا امکان ہے، لٹیرے آج میرے گھر کی بات کرتے ہیں۔ یہاں سب کچھ ہے تو
وطن میں ایک نئے حادثے کا امکان ہے. لٹیرے آج میرے گھر کی بات کرتے ہیں اور فراز دار پہ خطبات کا یہ موقع ہے. فراز دار پہ خطبات کا یہ موقع ہے. خطیب آج بھی ممبر کی بات کرتے ہیں. تو آپ سنو اور سناتا ہوں جی. بلکہ یہ مسئلہ فراز دار. ہاں متائے دیدے بینا ملی کہاں سب کو, گوہر شناس ہی گوہر کی بات کرتے ہیں. اور داغے جگرے سے میں یہ ترنم سے پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن یہاں مجھے وصیت کی ہے نہیں, میں پڑھوں گا دوسرے دور میں پڑھوں گا. تو مجھے یہاں اکثر احباب نے خواہش یہ ظاہر کی ہے میں اسے تحت میں سناؤں. نہیں, بہت سے احباب میرے جو دوسرے دور میں سناؤں گا. اچھا ابھی اور حضرات میں ہی سناتا بیٹھوں, دوسرا لوگوں کو سننا ہے مجھے. اچھا سنیے, یہ داغے جگرے کچھ عالم مجھے دو, داغے جگرے کچھ عالم مجھے دو, جو سب سے اچھوتا ہو انعام مجھے دو, جو سب سے اچھوتا ہو وہ انعام مجھے دو. ساقی تیرے میخانے کا دستور عجب ہے, ساقی تیرے میخانے کا دستور عجب ہے. محروم رہا جس نے کہا جام مجھے دو, محروم رہا جس نے کہا جام مجھے دو. اور ساقی تیرے میخانے کا دستور عجب ہے. محروم رہا جس نے کہا جام مجھے دو. کیوں کو پھر سے حضرت سنیے, کیوں ہم آپ سے زیادہ توقع رکھتے ہیں داد کی. اور یہ جی تو دیکھیں توجہ چاہتا ہوں, غور طرف سے ہے. اور یہ کیوں کو پھرتے ہو جنازہ میرا لے کر, کیوں کو یہ میت کوئی بچتے نہیں لوگ, تو کیوں کو پھرتے ہو جنازہ میرا لے کر. سویا ہوں میں اب تو ذرا آرام مجھے دو, سویا ہوں میں اب تو ذرا آرام مجھے دو. اب آخری مراحل طے کر رہا ہوں. اب میں آپ کا زیادہ وقت آپ اور لوگوں کو سننا ہے. دیکھیے نہیں کیا کریں, آپ کو سننا ہے ہمیں. اچھا, کانٹے کو پھول کو کانٹا کہا گیا. حضرت سنیے, کانٹے کو پھول کو کانٹا کہا گیا. اور ان کی خوشی کے واسطے کیا کیا کہا گیا, ان کی خوشی کے واسطے کیا کیا کہا گیا. دنیا کا میرے ساتھ رہا ہے عجب سلوک, دنیا کا میرے ساتھ رہا ہے عجب سلوک. میری صدائے درد کو نغمہ کہا گیا, میری صدائے درد کو نغمہ کہا گیا. سنگو خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا, سنگو خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا. اتنے ہی جرم پر مجھے اندھا کہا گیا. سنگو خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا, سنگو خزف کو میں درے یکتا نہ کہہ سکا. اتنے ہی جرم پر مجھے اندھا کہا گیا. اور یہ دیکھیے, کس کو یہاں نجات ہے لوگوں کے طنز سے, کس کو یہاں نجات ہے لوگوں کے طنز سے. فطرت تمہارے بارے میں کیا کیا کہا گیا. کس کو یہاں عداوت کرتا ہوں, تو کس کو یہاں نجات ہے لوگوں کے طنز سے. فطرت تمہارے بارے میں کیا کیا کہا گیا. اور مرہم جو سرے زخم بشر باندھ رہے ہیں, یہ باندھ رہے ہیں کا حق نبھانا کافی ہے, ردیف کو نبھانا بہت مشکل ہے. تو یہ مرہم جو سرے زخم بشر باندھ رہے ہیں, مرہم جو سرے زخم بشر باندھ رہے ہیں. اپنے لیے جنت میں وہ گھر باندھ رہے ہیں. اور بہتان میرے سر پہ وہ یوں ڈال رہے ہیں, بہتان میرے سر پہ وہ یوں ڈال رہے ہیں جیسے کوئی صحرا میرے سر باندھ رہے ہیں.
بہتان میرے سر پہ وہ یوں ڈال رہے ہیں جیسے کوئی صحرا وہ میرے سر باندھ رہے ہیں، زنجیر وہ پیروں میں میرے ڈال رہے ہیں، زنجیر وہ پیروں میں میرے ڈال رہے ہیں، پیر اپنے بالفاظ دیگر باندھ رہے ہیں۔ اور شعر کہا ہے فطرت کو بناتے ہیں وہ پابند محبت، فطرت کو محبت سے مسخر کیا جا سکتا ہے، باندھ سکتے ہیں آپ، تو غلام بیدام بنا سکتے ہیں محبت سے، تو فطرت کو بناتے ہیں وہ پابند محبت، اڑتے ہوئے شہباز کے پر باندھ رہے ہیں۔ آزاد کرتا ہوں، فطرت کو بناتے ہیں وہ پابند محبت اور اڑتے ہوئے شہباز کے پر باندھ رہے ہیں۔ اور سنیے کیا خیر ہے کیسا یہ ستم توڑ دیا ہے، کیا خیر ہے کیسا یہ ستم توڑ دیا ہے، دل توڑ کے تو نے تو حرم توڑ دیا ہے، دل توڑ کے تو نے تو حرم توڑ دیا ہے، واعظ تجھے زیبا نہیں پندار عبادت، اور اسلام نے نخوت کا صنم توڑ دیا ہے۔ اور شداد کو تھی، یہ بہت طرف ہے، شداد کو تھی عارضی جنت کی تمنا، شداد کو تھی عارضی جنت کی تمنا، دروازے پہ کمبخت نے دم توڑ دیا ہے۔ معاف کرتا ہوں، شداد کو تھی عارضی جنت کی تمنا، دروازے پہ کمبخت نے دم توڑ دیا ہے۔ اور سنیے یہ شاہ کا تخت نہ جمشید کا جام اونچا ہے، شاہ کا تخت نہ جمشید کا جام اونچا ہے، عشق میں ٹاٹ کے ٹکڑے کا مقام اونچا ہے، سفیانہ شعر ہے، عشق میں ٹاٹ کے ٹکڑے کا مقام اونچا ہے۔ اور بہت غور طرف شعر ہے حضرت، تو ابن آدم ہے خلیفہ کے لقب سے ممتاز، انسان کو خلیفہ کا لقب دیا گیا، لیکن کام تو بڑے ایسے ویسے کرتا ہے، قتل و غارت گیری اور کیا کیا ابن آدم کرتے ہیں۔ تو ابن آدم ہے خلیفہ کے لقب سے ممتاز، کام گھٹیا سے ہی کمبخت کا نام اونچا ہے، کام گھٹیا سے ہی کمبخت کا نام اونچا ہے۔ ابن آدم ہے خلیفہ کے لقب سے ممتاز، کام گھٹیا سے ہی کمبخت کا نام اونچا ہے۔ اچھا بھائی آخری آپ 4 شعر سناتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ اتنے دن کی برات نکال رہا ہوں میں دل سے۔ اچھا یہ سنیے حضرت گستاخی معاف چاہتا ہوں، میرے بالکل یہ معافی کا خواستگار ہوں آپ سے۔ یہ کوئی عالم کوئی فاضل کوئی عاقل نہیں ملتا، کوئی عالم کوئی فاضل کوئی عاقل نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو اس میں خلوص دل نہیں ملتا۔ کوئی عالم کوئی فاضل کوئی عاقل نہیں ملتا، آغاز کرتا ہوں، اگر ملتا ہے تو اس میں خلوص دل نہیں ملتا۔ سنا تو ہے وہ خنجر لے کے میری جستجو میں ہے، سنا تو ہے وہ خنجر لے کے میری جستجو میں ہے، نہیں ملتا میں قاتل کو مجھے قاتل نہیں ملتا۔ عداوت سنا تو ہے وہ خنجر لے کے میری جستجو میں ہے، نہیں ملتا میں قاتل کو مجھے قاتل نہیں ملتا۔ ارے وہ ساحل کے تماشائی وہ ساحل کے تماشائی میں طوفانوں کا پروردہ، وہ ساحل کے تماشائی میں طوفانوں کا پروردہ، انہیں طوفان نہیں ملتے مجھے ساحل نہیں ملتا، انہیں طوفان نہیں ملتے مجھے ساحل نہیں ملتا۔ اور آخری شعر ہے، یہ شعر پڑھ کر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ ہمیں ہے آرزو ہر ایک سے مل جل کے رہنے کی، ہمیں ہے آرزو ہر ایک سے مل جل کے رہنے کی، ہمیں ہے آرزو ہر ایک سے مل جل کے رہنے کی، کسی سے بھی مگر اپنا مزاج و دل نہیں ملتا۔